اچھا ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بات کریں. اچھا بڑا پیارا میسیج ہے بہت یہ اچھی بات ہے. کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر معاملات جو خراب ہوتے ہیں, جو ہاں جھگڑوں کی وجوہات ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں مس انڈرسٹینڈنگس, جو ایسا ہم ہی باتر نہیں کرتے یا ہم اپنے آپ میں کچھ ایسے بن چکے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل. کہتے ہیں کہ جی میں کیوں پہل کروں, وائی آئی ایم. ہوں تو میرے خیال میں نور ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہو, جو آپ کے قریبی دوست ہیں, کوئی رشتہ دار ہیں, تو بالکل بیٹھ جی. کے ان پرابلمس کو سارٹ آؤٹ اور کرنا بہت چاہیے. اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا, ہمارے معاشرے کی ایک ایک صورتحال تلخ بیان کی. حقیقت ہے یہ. تلخ حقیقت ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے, یعنی ہم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہوتے ہیں, بدخوئیاں گوسپس کر کرنے رہے کی ہوتے ہیں, بجائے اگر معاملات. ہم ایک دوسرے سے بات کریں تو وہ بہت بہتر ہوگا, بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. اور آج کے دور میں لوگ ڈپریشن کا بہت شکار ہو رہے ہیں, اور ڈپریشن کا شکار ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, ہم شیئر نہیں کرتے اپنے خیالات, اپنی پریشانیاں, اپنے تفکرات. تو اس وائرل میم کے ذریعے ہمارا ایک میسج آپ سب کو پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو سپیس دیں, ایک دوسرے کو جاننے اور نہ سمجھنے کہ کی ایک کوشش دوسرے کی کیجیے. بات کریں, ڈسکس کرتے رہیں جی کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. ہاں, وہ ایک چیز ہے جس نا, سے کمپلین ہے ایک ڈائریکٹلی اس سے کانسیپٹ بات لیا کریں. جاتا تھا نا کہ یار یہ بات بھی ہے میرے منہ پہ کرو. ہاں فیس ٹو فیس والی جو بات ہے نا, وہ ہاں سب سے بہتر ہے. اگر آپ کا بالکل. کوئی دوست ہے, رشتہ دار ہے, کوئی فیملی ممبر ہے, ایون کہ بھائی بہنوں میں بھی بہت سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں, وجہ بالکل یہی ایسا ہی ہوتی ہے کہ ہم صرف اصل میں بیسکلی ہمارا میرے خیال میں نور پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف وہی سنتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں. اس سے ہاں زیادہ ہم کسی کو بیئر نہیں کرتے, ہاں ٹالریٹ نہیں کرتے. بالکل تو بالکل. میرا پرسنلی یہ ماننا ہے, ہماری طرف سے یہ سجیشن ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ تک ہم یہ پہنچا رہے ہیں بات, کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی آپ کا معاملہ خراب ہے تو بجائے یہ کہ لوگوں میں بیٹھ کے ڈسکس کریں, اچھالیں اس چیز کو, اس بندے کے ساتھ وہ بات ڈسکس کریں, ختم کریں. کیونکہ ہمیں بالکل کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ پرابلم ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کتنا اچھا ٹائم گزرا ہوا ہے. گزرا ہوا ہمارے ہے. ہاں سب سے بری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی پہ جو سالوں کا ایک ہم اچھا پچھلی گزرا کی ہوا ہوئی ٹائم تمام ہوتا ہے, نیکیاں وہ اس کو اچھائیاں بھلا بھول دیتے جاتے ہیں. ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی معاملات خراب ہوں تو اس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو بڑھتے ہیں اگلی جو ہے میم اس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے. اچھا, بیوی کے ہوتے ہوئے بھی صاحب چھٹی کے دن کپڑے دھو رہے تھے, پڑوسن نے دیکھ لیا, ترس کے مارے سرگوشی میں کہنے لگی آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے. آستین سے منہ صاف کر کے کہنے لگے میں اس سے زیادہ کپڑے نہیں دھو سکتا. مطلب ایک بڑا کہ میاں صاحب کو یہ بات کنفرم ہے کہ اگر میں دوسری شادی بھی کر لیتا ہوں تو مجھے پھر بھی اس کپڑے سے ہی زیادہ کپڑے ہو دھونے جائیں پڑیں گے. گے. تو اس نے بڑا پیاری بات کی ہے کہ یار دیکھو میں جتنے واش کر رہا ہوں نا, اس سے زیادہ ہاں میرے میں اب ہمت نہیں ہے, ہمت کیپیسٹی نہیں ہے کہ کیونکہ ظاہری بات میں. ہے 2 خواتین کے کپڑے ہو جائیں گے. ہاں تو یہ ایک اچھی چیز ہے, مطلب اس میں اچھی چیز یہ مذاق ہے بھی تمام اور خواتین کو, یعنی ایک یہ میسج جا رہا ہے کہ اپنے شوہر سے کپڑے دھلوا لیے جائیں ایز کمپیئر ٹو دس کہ وہ دوسری شادی سے پہلے کر لیں. نہیں, اس میں یہ جو سب سے زیادہ پازیٹیو یہ ہے کہ مل جل کے کام کرنا چاہیے, اور خواتین ہاں کو چاہیے کہ وہ مرد حضرات کو اس نہج پہ نہ پہنچائیں کہ وہ دوسری شادی کی طرف جائیں. اس میں یہ میسج ہے. تو بیسیکلی بالکل جی. یہ انہوں نے تو اپنے فائدے کی بات کی ہے, لیکن ایسا مت کیجیے گا. مل جل کے مذاق کے اور علاوہ جو دیکھیں ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. سائی کہہ رہی ہے آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے. مل جل کر ہی گھر کے معاملات جو ہے وہ چلتے ہیں, جی کوآپریٹو ہونا بالکل چاہیے ایک ایسا دوسرے ہی کے ہے. ساتھ. تو میرے خیال میں اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلی جو وائرل میم ہے اس کی طرف, دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے. کچھ لوگ جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر چل پڑتے ہیں. حالانکہ یہ کام گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے. اچھا جی, اس میں وہی چیز ہے کہ مذاق کے ساتھ ساتھ ایک بڑی گہری بات کی گئی بالکل. ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ رجحان دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرم ہے کہ چڑھتے سورج یا چمکتے سورج کو ہی سلام ہوتا ہے. ہاں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا کبھی چاہیے. بھی آپ کو خدا کوئی شہرت دیتا ہے, بلندی دیتا ہے, ہاں تو اور جو ہے نا اس کو یہ نہیں لے کے جانا کہ آپ کے اس بالکل. چیز کی طرف چلے جاؤ. اور ہم یہ بھی کہہ تو سکتے ہیں باقی کہ یہ کچھ لوگ, جیسا آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن کچھ لوگ جیسا انہوں نے کہا جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر ہی چل پڑتے ہیں. یہ وہ کہا جاتا ہے نا کچے کانوں کا انسان, جی اس ہاں کو جو بات کہی
اچھا اس میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے, یہ مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے ہیں. ایک اپنا بزنس شروع کرنے جا رہا ہے, کسی نے کیا او ہے نا کہیں اور ڈوب جائے گا, تو صحیح کہہ رہے ہیں, کدھر لائیں گے, وہ کہے گا اچھا ہاں ٹھیک ہے چھوڑ دیا, صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جس نے بات کی, جس نے جو بات کہی اسی پر ہی لگ گئے. کسی کو کہا یار میں اتھے شادی کر لواں, او اتھے نہ کری کام خراب ہی, تو جی اتھے لگ گیا, امی جی میں اتھے بیاہ نہیں کرنا. تو یہ جی آپ سب کو ایک یہ نصیحت بھی ہے, کچے کانوں کا نہیں ہونا چاہیے, خود ڈیسیژن میکنگ. بیسیکلی جو ہے نا شاپر نہ بنے, انسان بنے, انسان بنے اور اپنے معاملات کو جو اس طرح سے لے کے چلیں. بڑی پیاری نور نے بات کی ہے کہ آپ میں جب تک آپ میں ڈیسیژن میکنگ پاور ہونی چاہیے, آپ میں, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اگلی میم کی جانب, کہ اس میں کیا ہے سب. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پیسے کھلے کروا لیے تو خرچ ہو جائیں گے. میں اس پہ کیا کریٹیسزم کروں, میں تو خود ایسی خاتون ہوں. یار ویسے یہ 5-5 ہزار کے نوٹ کھلوانے نہیں ہیں, اگر کھل گئے. بیسیکلی نا یہ پاکستان ہی ہر جگہ کا پرابلم ہے, اور باقی جو نوٹ کھل جاتا ہے نا وہ لگ جاتا ہے, وہ نہیں بچتا. اچھا ایک اور مسئلہ ہے اسٹوڈنٹ لائف میں, میرے ساتھ کچھ ہماری دوستیں ہوا کرتی تھی, تو ان سے اگر ہم نے کہیں کھانا کھانے جانا تو انہوں نے کہنا یار میرے پاس چینج نہیں ہے, تو پھر ہم نے کہنا اچھا 2-3 بار تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے یار چینج نہیں ہے تو چلو ہم کمبائن کر لیتے ہیں بل, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, تم رہنے دو, تمہارے پاس چینج نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے کہا یار تمہارے پاس چینج نہیں ہے, ہمارے پاس چینج ہے, ہمارا چھٹا پڑا رہنے دو اور تم اپنا چینج حاصل کرو. اور وہاں سے پھر ڈیفینیٹلی یہی آیا ہوگا سامنے سے کہ نہیں یار یہ پیسے کھلے ہو گئے تو شام تک خرچ ہو جائیں گے, لگ جائیں گے. ایک اور بات, آپ لوگوں سے ادھار مانگتے رہو گے یار وہ پیسے دینا, کیوں یار میرے پاس چینج نہیں ہے, لیکن اپنا 5,000 کا نوٹ نہیں توڑوایا جائے گا. تو یہ اس میں خیر یہ بات بھی ہے کہ جب پیسہ آپ چینج کرواؤ گے تو خرچ ہوگا, اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کماتے اسی لیے ہی ہو کہ آپ خرچ کرو. آپ جتنا زیادہ خرچ کرو گے اتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور دے گا, لیکن اس لیے یہ کنجوسی جو ہے نا چھوڑ دیں, اور یہ کانسیپٹ جو ہے نا اس کو چینج ہو جائے. بن چکا ہے اور عادت پڑ چکی ہے, ابھی تک 5,000 کے نوٹ والٹ میں بندھے ہوئے ہی پڑے. آپ نے ابھی جو ہے نا, ہم بالکل ان کو ابھی جو ہے نا اس کو توڑواتے ہیں, انہیں ہوا لگواتے ہیں یہاں سے فری ہو کے. ابھی جو ناشتہ ہوگا وہ آج ان کے پیسوں سے آئے گا, ابھی جو ہے نا لڑکے کو بھیجوں گا. یہ تو آج والا یہ جو میم ہے یہ مجھے مہنگا پڑ گیا, ان پہ بالکل شادی کا یہ ان کو مہنگا پڑ گیا, کیونکہ ان کی جو قسم ہے وہ آج ہم نے توڑوانی ہے, اس لیے ناشتہ جو ہے وہ آج یہی منگوائیں گی اپنے 5,000 والے نوٹ سے, نہ کہ 1,000 والے نوٹ سے. تو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ, میم کی طرف, اور دیکھتے ہیں اس میں ایسا کیا ہے. میاں بیوی میں زبردست بحث چل رہی تھی اور لگتا تھا کہ بس اب لڑائی شروع ہوگی. شوہر بیوی کو مسلسل دلیلیں دے کر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا, مگر بیوی ٹس سے مس نہ ہوئی. پھر بیوی کے ایک جملے نے بحث ہی ختم کر دی, تم جیتنا چاہتے ہو یا جینا چاہتے ہو. ویسے کیا ایک مطلب نا ایک پیار والے انداز میں کیا دھمکی تھی یار, کہ آپ جیتنا چاہتے ہیں یا جینا چاہتے ہیں, مطلب تھریٹ بھی کر دیا کہ بھائی دیکھو اگر جیتنا تو پھر تم گئے آج, اور ساتھ میں یہ چیز جی نہیں پاؤ گے, پھر تم جی بھی نہیں پاؤ گے. اکثر بیشتر مطلب گھروں میں یہ نوک جھوک چلتی رہتی. اور ویسے نور آپ مجھے بتائیں, بینگ اے فیمیل, کیا کہ بیویاں واقعی اتنی سخت ہوتی ہیں کہ بات بات پہ ڈنڈے اٹھا لیے, لڑائی جھگڑا شروع کر دیا؟ اور لڑائی آپ کو کیا لگتا ہے کیا بیس ہوتی ہے, کہ شاپنگ مین بیس ہو سکتی ہے؟ نہیں, لڑائی کی بیس دیکھیں جہاں پیار ہوتا ہے نا وہاں لڑائیاں بھی رہتی ہیں, تھوڑی ناچاکی بھی ہوتی رہتی ہے, کیونکہ پیار بہت زیادہ ہوتا ہے, اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ کس طرح کا پیار ہے کہ بھائی تم جیتنا چاہتے ہو یا جینا چاہتے ہو؟ یہ تو پھر اب ایک ہیٹ آف دا مومنٹ میں آ جاتا ہے نا, کہ اب بس لڑائی چل ہی پڑی ہے تو پھر اب وہ ختم تو کسی نہ کسی مقام تک تو پہنچانی ہے نا. لیکن لڑائی کی وجہ یہ کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی بات وجہ بن سکتی ہے, لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے کلوز اس قدر ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر کمپلین کر سکتے ہیں, ہر چیز پر کوسچن کر سکتے ہیں. آپ دوسرے انسان کو اجازت نہیں دیتے ہو کہ آپ سے وہ ہر طرح کا پرسنل کوسچن کرے, لیکن آپ اپنی وائف کو, اپنے شوہر کو الاؤ کرتے ہو, تو وہ جو الاؤ کرنا ہے وہ کرنا ضروری بھی ہے اور کرنا چاہیے بھی ہے. تو وہ جو الاؤ کرنا ہے نا, اس چکر میں کئی بار لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہوتی ہیں. تو پھر وہی بات آتی ہے کہ تم جیتنا چاہتے ہو یا جینا چاہتے ہو. اگر تو جینا ہے, میرے ساتھ تو کبھی ایسا ہوا تو میں جینا ہی چاہوں گا, میں ہار جاؤں گا. ہاں ایسا ہی. اسی کے ساتھ میرے خیال میں اگلی میم کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے آج.
अगर बिल गेट्स के पास इंसान काबू करने वाली माइक्रोचिप होती तो उसकी बीवी उससे तलाक ना लेती, बस सब खामोशी से ही वैक्सीन लगवा ले। अच्छा, यहाँ पे वो एक मजाक के साथ साथ ये भी है, हमारा कॉन्सेप्ट पाया गया था कि जो वैक्सीन लगवाएगा उसके अंदर एक चिप इंस्टॉल कर दी जाएगी, जिससे वो बिल गेट्स के या उसके चला जाएगा, कब्जे में हो जाएगा, आप उसको फिजिकली और मेंटली कंट्रोल कर लोगे। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। वाकई सही बात है, अगर बिल गेट्स के पास इंसान काबू करने वाली यार चिप होती, कोई ऐसी चिप होती, क्या उसकी बीवी उसको डाइवोर्स देगी? बेचारा उसको बांध के ना बैठा होता। और बिल गेट्स की बीवी के और उसकी सेपरेशन से एक ये मिसाल भी सामने आती है कि लोग कहते हैं औरत पैसे वाले के साथ हर तरह का गम, दुख, तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है। तो वही बात है कि पैसा हर चीज का मरहम नहीं है, नेमुल बदल नहीं नेमुल होता, बदल नहीं है, रिश्तों को टाइम देना भी जरूरी देना भी बहुत जरूरी है। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। क्या कहते हैं अमन? जी बिल्कुल, हमारे साथ रहिए। स्टे विद